بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ کل ہم نے میر تقی میر صاحب کی غزل نمبر 2 پڑھی تھی۔ آج اسی سلسلے میں اس کا تحریری کام کرنا ہے، لیکن تحریری کام ہم غزل نمبر 1 سے کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اردو سی کاپی ہونی چاہیے جس میں آپ لوگوں نے حمد کی تشریحات لکھی ہے۔ کٹ نب سے لکھنا ہے، بلیک مارکر یوز کرنا ہے اور صاف اور خوش خط لکھنا ہے۔ حمد کی تشریحات کے بعد آپ نے ڈیٹیل پیج لکھنا ہے۔ غزل نمبر 1 میر تقی میر، یہ 2 ان کے القابات ہے، خدائے سخن، غم کا شاعر۔ تاریخ پیدائش آپ لوگوں نے لکھنی ہے 1723 اور تاریخ وفات ہے ان کا 1810 عیسوی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تشریحات نیکسٹ پیج پر تشریحات کی ہیڈنگ دینی ہے اور شعر نمبر 1 کی ہیڈنگ اور پھر شعر، یہ تینوں چیزیں، یہ 2، ایک تشریحات، شعر نمبر 1 اور حوالہ بلیک مارکر سے لکھیں، یہ شعر آپ بلو مارکر سے لکھیں اور پھر باقی جتنی لکھائی ہے وہ آپ کٹ نب سے لکھیں، تو لک اس کا بہت زبردست آئے گا۔ شعر نمبر 1 ہے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ حوالہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے جو ہم نے کتاب ہی سے لیا ہے، مندرجہ بالا شعر ہماری نصابی کتاب اردو لازمی کے حصہ نظم و غزل میں شامل ہے۔ میر تقی میر کی غزل نمبر 1 سے لیا گیا، جنہیں غم کا شاعر کہا جاتا ہے اور ان کا لقب خدائے سخن ہے۔ میر کی شاعری میں حسن و عشق، سوز و گداز اور رنج و الم کی کیفیات ملتی ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے اور پھر تشریح لکھنی ہے۔ میر کو غم کا شاعر اور غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کا ہر شعر ان کا ایک بے قرار آنسو ہے۔ ہمدردی، سوز و گداز اور رنج و الم ان کی شاعری کے نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری کے نمایاں اوصاف ہیں۔ میر نے اپنی ناکامیوں اور محرومیوں کی عکاسی ایک نرالے انداز میں کی ہے۔ یہاں تک یہ جو 4-5 تمہیدی باتیں ہیں، یہاں تک یہ جو 4-5 تمہیدی باتیں ہیں تو یہ آپ میر تقی میر صاحب کے ہر شعر کی شروع میں لکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی تشریح زیادہ جاندار ہو سکتی ہے۔ اس شعر میں اب یہاں سے اس شعر کی باضابطہ تشریح شروع ہوئی ہے۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ جب سے مجھ میں سمجھ بوجھ آئی ہے تب سے دکھ درد برداشت کر رہا ہوں اور روتا رہتا ہوں، اور آنسو بہانے کے سوا میرا کوئی کام نہیں۔ ہر وقت رونے اور آنسو بہانے کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ رہتی ہے اور دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے میں خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ خون کے آنسو رونا نہایت غمگین ہونے کی علامت ہے۔ دراصل میر نے اس شعر میں عام مشاہدے کی بات کی ہے کہ زیادہ رونے سے جب آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں سے خون بہہ رہا ہو۔ دراصل زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کا سرخ ہونا دل کے ٹکڑے ٹکڑے اور جگر کے پارا پارا ہونے کی دلیل ہے، اور اسی میں عشق کی عظمت پوشیدہ ہے۔ بقول شاعر یہ دوسرے شعر کی وضاحت میں شعر ڈالنا یہ اور بھی آپ کی وضاحت کو جاندار بناتی ہے، لہٰذا ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہر شعر کے اینڈ میں بقول شاعر ہم آپ کو مہیا کریں۔ ایک روز کا رونا ہو تو پھر صبر بھی آوے، ہر روز کے رونے کو کہاں سے جگر آوے۔ اچھا جی، آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمیشہ دوسرا شعر یا تیسرا جو بھی شعر ہو تو آپ نے نیو پیج پر شروع سے لکھنا ہے، تو اس کا لک بڑا زبردست آتا ہے۔ پھر شعر نمبر 2 اسی طرح ہیڈنگ، ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ پھر حوالہ لکھنا ہے، لیکن حوالہ چونکہ ایک دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم لکھ چکے ہیں لہٰذا پھر
لکھنے کی ضرورت نہیں، بس صرف ڈاٹ فارم میں لکھیں۔ تشریح آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب نہایت حسین و جمیل ہے، میں اس کے دید کی تاب نہیں لا سکتا، یہی وجہ ہے کہ جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ سکتا اور اپنے دل کی بات اسے نہیں بتا سکتا۔ میر کہتے ہیں یہ قسمت کی ستم ظریفی ہے، یعنی یہ میری بڑی بدقسمتی ہے کہ میں یوں تو اپنے ہوش و حواس میں رہتا ہوں اور درد دل کے ہاتھوں تڑپتا رہتا ہوں، لیکن جب میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے تو میں اپنے ارد گرد سے بیگانہ ہو جاتا ہوں۔ دراصل محبوب کے ملنے کی خوشی، دو باتیں، ایک محبوب کے ملنے کی خوشی اور دوسرا اس کا حسن مجھے دیوانہ کر دیتے ہیں، یعنی یہ خوشی اور محبوب کا حسن مجھے ارد گرد سے بیگانہ اور بے نیاز کر دیتا ہے۔ بقول شاعر میر تقی میر نے یہی مضمون دوسری جگہ اس شعر میں باندھا ہے، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ شعر نمبر 3 آپ نے نیو پیج پر لکھنا ہے۔ صبر تھا ایک مونس ہجراں، صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ حوالہ ڈاٹ فارم میں لکھے بے شک، پھر تشریح آپ لوگ لکھیں۔ شاعر نے اس شعر میں جدائی کے کرب کی معنی ہے درد، دکھ، اذیت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جدائی کے کربناک لمحوں میں، کربناک، اذیتناک اور طویل راتوں میں صبر ہی میرا ہمدرد اور غمگسار ساتھی تھا۔ ہمدرد اور غمگسار دونوں کا ایک ہی معنی، دکھ سکھ میں شریک ہونے والا۔ مگر اب وہ بھی مدت سے میرا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ مدت کے لفظ سے، یہ جو شاعر نے لفظ مدت استعمال کیا ہے، اس سے واضح ہے کہ شاعر اس تکلیف دہ صورتحال سے ایک عرصے سے گزر رہا ہے، یعنی ایک عرصہ ہوا ہے کہ شاعر کو یہی بے چینی اور بے قراری ہے۔ شاعر محبوب کی جدائی میں تڑپ رہا ہے اور یہ تڑپ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب صبر کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، اس لیے گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح محبوب اور دوسرے چاہنے والوں نے بے وفائی دکھائی، اسی طرح صبر بھی بے وفا ہو گیا ہے اور میرے دن رات اور بھی اذیتناک ہو گئے ہیں، اب مزید جی کا سنبھلنا مشکل ہو گیا ہے۔ بقول شاعر چارہ دل سوائے صبر نہیں، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں آتا، یعنی یہ جو کمبخت صبر ہے وہ بھی مجھے تمہارے بغیر نہیں آتا، جب تم میرے پاس ہوتے ہو تب صبر بھی آ جائے گا۔ اچھا جی، شعر نمبر 4 نیو پیج پر مارکر سے لکھے، پھر بلو مارکر سے لکھے۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ حوالہ ڈاٹ فارم میں لکھے، تشریح کی ہیڈنگ بلیک مارکر سے دے اور پھر کٹ نب سے آپ لوگ لکھے۔ میر کہتے ہیں کہ میں ایک مضبوط دل کا مالک تھا اور دنیا کے سرد و گرم، غم و خوشی، دکھ سکھ، نشیب و فراز، اس سرد و گرم میں سب کچھ آ جاتا ہے، برداشت کرنے کی ہمت رکھتا تھا، لیکن مسلسل غموں نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا اور پے در پے کی معنی ہے مسلسل، متواتر، ریگولر، پے در پے دکھوں کی وجہ سے اب یہ دل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ انسان کا دل خواہشات کا مرکز ہوتا ہے اور جب یہ خواہشات پوری نہ ہوں تو اس کا دل صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ ایک عاشق کو اپنی تمنائیں اور آرزوئیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، اور جب یہ پوری نہ ہوں، یہ جمع خواہشات کے لیے، تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے رونا دھونا اور گریہ وزاری اس کا مقدر بن جاتے ہیں، یعنی پھر اسے چونکہ مایوسی کا اور نا امیدی کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو پھر ہر وقت رونے دھونے میں
گزر رہا ہوتا ہے۔ بقول شاعر کرچیاں، کرچیاں کی معنی ہے ٹکڑے، کرچیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ شعر نمبر 5 آپ لوگوں نے لکھنا ہے نیو پیج پر بلیک مارکر سے، بلو مارکر سے شعر لکھنا ہے۔ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈب نہیں آتا، ڈب مین طریقہ۔ حوالہ لکھنا ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ آپ لوگوں نے بلیک مارکر سے دینی ہے۔ میر کہتے ہیں کہ میں نے سکون اور خاموشی اختیار کر لی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکتب عشق کا پہلا درس حوصلہ اور برداشت ہے۔ یعنی جو بندہ عشق کرتا ہے اس کے لیے حوصلہ یہ اولین شرط ہے، ورنہ میری منہ میں زبان بھی ہے اور شاعر ہونے کے ناطے بات کرنے کا فن بھی خوب آتا ہے، لیکن میں اظہار تمنا کر کے محبوب کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا۔ ایک سچے عاشق کے سامنے دو باتیں ہوتی ہے، ایک اپنے محبوب کے سامنے اپنی تمناؤں کا اظہار کرنا، اور دوسرا محبوب کی بے وفائی کا گلہ۔ یعنی یہ دو باتیں وہ ہر موقع پر کہنا چاہتا ہے، مگر شاعر نے دونوں کے لیے ضبط اور خاموشی اختیار کر لی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عشق کی راہ میں اولین شرط حوصلہ و برداشت ہے۔ یعنی جو بندہ عشق کرے گا تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ حوصلہ اور برداشت کی دولت سے مالا مال ہو۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ میں مقصد کے حصول کے لیے راہ عشق کی ہر تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، اور عشق کے میدان میں پیش آنے والی تکالیف کی شکایت کرنے والوں کو اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حوصلہ شرط عشق ہے۔ یعنی یہ اولین شرط ہے کہ آپ میں حوصلہ ہو۔ بقول شاعر یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ تو شاعر نے اسی اپنے برداشت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نیو پیج پر شعر نمبر نیکسٹ 6 نمبر آپ نے شعر لکھنا ہے، پھر حوالہ لکھنا ہے اور پھر تشریح لکھے۔ میر کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، چونکہ شعر میں لفظ ہمدم استعمال ہوا ہے اس لیے ہم نے بھی محبوب کے لیے لفظ دوست یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اے میرے ہمدم، اے میرے دوست، اے میرے محبوب، میرے دل میں تمہیں بتانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر بات لبوں تک نہیں آتی اور دل کی بات دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ دراصل آداب عشق مجھے روکتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے لبوں پر خاموشی کی مہر لگا رکھی ہے، لیکن میری اس خاموشی کا یہ مطلب نہیں، ہرگز نہیں کہ مجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا یا میں تم سے کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے رویے سے دامن عشق کو داغدار نہیں کرنا چاہتا، دامن عشق کو داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ بقول شاعر غالب نے یہ مضمون اس شعر میں بڑا زبردست باندھا ہے۔ غالب کہتے ہیں میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اور شعر نمبر 7 جو کہ مقطع بھی ہے، مقطع میں شاعر کہتا ہے دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ حوالہ لکھے، پھر تشریح کی ہیڈنگ دے دی۔ تشریح میں شاعر کہتے ہیں غزل کے اس مقطع میں میر کہتے ہیں کہ جہاں عشق و محبت ہو وہاں ادب ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرا محبوب آیا تو میرے گھر کا گرد و غبار بھی، یعنی میرے گھر میں جو گرد و غبار رہتا ہے وہ بھی اس پر نہیں پڑا، کیونکہ میر کے گھر کے گرد و غبار کو بھی علم ہے کہ مجھے اپنے محبوب سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے وہ بھی ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے دور رہا، یعنی اس پر نہ پڑنے پایا۔ اس کا دوسرا مطلب، یعنی اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عاشق گرد و غبار کی طرح بے قرار ہو
تب بھی وہ اپنے محبوب کا ادب کرے گا، اور ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جو اس کے ادب کے خلاف ہو۔ اور علامہ محمد اقبال نے یہی مضمون زبردست شعر میں باندھا ہے: خاموش اے دل بری محفل میں چلانا اچھا نہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی کرینوں کا۔ اچھا جی، یہ چونکہ یہ مشق کی سوال جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ جو میر تقی میر کی جو غزل نمبر 2 ہے، تو غزل نمبر 2 کی تشریحات کے بعد، کیونکہ یہ جو مشق ہے یہ غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 دونوں کی تشریحات اور دونوں غزلوں پر مبنی ایک مشق ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ تعالی یہ ہم غزل نمبر 2 کی تشریحات کے بعد یہ مشق کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔